سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، 14 اگست یوم آزادی کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. تو مسلمان کا جو عمل ہوتا ہے، ہر عمل وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہ جو 14 اگست ہے، اس میں وہ کون سے اعمال ہیں جس سے ہمارے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور کون سے اعمال ہیں جس سے ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہوں گے؟ اگر ہمیں اتنا علم آ گیا اور ہم اتنا علم اپنی اولادوں اور نسلوں کو دے گئے تو ہم نے بہت اچھی تعلیم حاصل کر لی، بہت اچھی تربیت کر لی. اور اگر ہم نہ یہ جان سکے کہ میرے اللہ کی خوشنودی کیا ہے اور میرے اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، وہ خوش کن چیزوں سے ہوتا ہے، نہ ہماری اولادیں یہ جان سکیں، نہ ہمارے ماتحت یہ جان سکے، تو پھر میرے بھائیوں یہ تعلیم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اس پہ ماتم کرنا چاہیے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ جو آزادی ہے، اس کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہو، خود بھی احساس ہو اور ہم اپنی اگلی نسلوں کو یہ احساس دلائیں کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ہم نہ خود احساس کر سکے تو میں اگلا تقاضا کر رہا ہوں، اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے. جس شخص کو نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہ ہو، وہ نعمت کی قدر نہیں کر سکتا، وہ نعمت پہ شکر نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے اندر بھی یہ احساس ہو یہ کتنی بڑی نعمت تھی، آزادی کتنی بڑی نعمت، اور جو نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا شکر اتنا بڑا. یہ تو عقل میں بھی آتا ہے، جو نعمت انسان کو بڑی مشقت سے حاصل ہوئی ہو تو انسان اس کی قدر کرتا ہے، انسان کے دل میں اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہ آزادی 150 سالہ غلامی کے بعد آزادی ملی. کیا حال تھا، کیسے مسلمانوں کو دبایا جاتا تھا، اور پھر 20 لاکھ افراد کی قربانیوں کا نتیجہ. وہ کیا قربانیاں تھیں، ہم اس کو تو بھول گئے، ہمیں نغمے، گانے، رقص و سرور اور بےہودگیاں، بے حیائیاں یاد رہ گئے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا رخ درست ہو، ہم اللہ کے یہاں باغی شمار نہ ہو، ہم اللہ کے یہاں نعمتوں کو کھا کے ناشکری کرنے والے شمار نہ ہو. کچھ اس کے اوپر بہت کتابیں ہیں، اور ایک مختصر سے وہ قربانیاں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ اپنی اولادوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، نسلوں کے سامنے اس کو بیان کیجیے. ہندوستان ہجرت کرنے والی ایک عورت کی داستان. قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد شمالی ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑے. انسانی اخلاقی قدریں محض قصہ ماضی بن کر رہ گئیں. سالہ سال سے اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. ان حالات میں میرے والد نے گاؤں کے دوسرے لوگوں کے مشورے کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن ہندوؤں اور سکھوں کو یہ بات گوارا نہ تھی. عین ہماری روانگی کے وقت آس پاس کے گاؤں سے مسلح جتھے وہاں پہنچ گئے اور چشم زدن میں تمام مردوں کو تہ تیغ کیا. نوجوان لڑکیوں کو ان کی ماؤں کے سامنے اجتماعی حوث کا نشانہ بنایا.
آج بھی جب ان دل خراش منظر کو چشم تصور سے دیکھتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ابن آدم ذلت کی ان گہرائیوں تک جا سکتا ہے۔ میرا معصوم بھائی باقی بچوں کی طرح ڈرا سا کھڑا تھا۔ جب اس نے چند حیوانوں کو میری طرف بڑھتے دیکھا جن پر میری منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تو بھاگ کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ تو اس پر ایک ہندو نے اپنی کڑھالی کا زوردار وار اس معصوم کی گردن پر کیا جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور دور جا کے گرا۔ اس پر وہ ظالم شیطانی ہنستے ہوئے کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری گردن اتنی کمزور ہے تو میں اپنی کلہاڑی تمہارے گندے خون سے ناپاک نہ کرتا۔ اب مجھے یہ کلہاڑی گنگا میں جا کر دھونا پڑے گی۔ یہ کہہ کر پھر وہ شیطانی کھیل میں شامل ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہ زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹا۔ تمام بوڑھی عورتوں کو قتل کرنے کے بعد سب لڑکیوں کو وہ ایک حویلی میں لے گئے اور قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور باری باری اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت فراہم کرتے گئے۔ نئے آنے والے قطار کے آخر میں اپنی باری کا انتظار کرتے۔ اس عمل میں زندہ بچ جانے والی چند خوش نصیب یا بد نصیبوں میں بھی شامل ہوں۔ اس کے بعد ایک کے ہاتھوں سے دوسرے ہاتھ تک پہنچتی رہی۔ آخر ایک سکھ نے مجھے اپنے گھر میں ڈالا اور شادی کر لی۔ 7 سال بعد اس کے چھوٹے بھائی نے پھر شادی کر لی۔ ایسی ایک واقعہ لکھا ہے، ہوشیار پور کی وہ رات بہت طویل تھی۔ چوک سراجاں پر حملے کی دوسری رات حملے آوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلے روز 50 نوجوان شہید ہوئے، دوسرے روز 60۔ شام ہونے سے پہلے 2-4 ایسے دلدوز واقعات ہوئے کہ مسلمانوں کی عزیمت اور جوش میں زبردست اضافہ ہوا۔ بزرگ اور نوعمر بھی میدان میں اترنے لگے۔ عصر کے وقت 10 بدس لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک مسلمان نوجوان گرا، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اس نوجوان کا گھر لڑائی کے میدان کے بالکل سامنے تھا۔ گھر کا ایک چھوٹا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خواتین کو ہوش نہ رہا اور بچہ ابا ابا کہتے ہوئے دروازے سے نکل کر ہندوؤں اور سکھوں کی طرف بھاگا۔ سکھوں نے بچے کو پکڑا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ دیکھو ہم آج اس مسلح کے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مسلمان پریشان تھے کہ یہ بچہ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ سکھوں نے بچے کو اوپر اچھالا اور نیچے نیزے پر اسے لے لیا۔ بچے کی چیخیں اس قدر دلدوز تھیں کہ آسمان تک لرز اٹھا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر وہیں جان دے دی۔ اسی طرح ایک نوجوان نے ہجرت کر کے آنے والے ایک نوجوان نے راستے میں جو کچھ ہوا اس منظر کو بیان کیا۔ اس نے کہا راستے میں اکا دکا مسلمان عورتیں ملیں، انہیں بھی ہم ساتھ لیتے آئے۔ سکھوں اور ہندوؤں نے اپنی درندگی کا جی بھر کر مظاہرہ کیا۔ ہوشیار پور سے نکلتے وقت ایک عورت زخمی حالت میں پڑی ہوئی ملی۔ والد صاحب نے اٹھایا تو اس کی ٹانگیں اور سینہ کٹے ہوئے تھے۔ ایک مشہور خاندان کی نوجوان خاتون تھی۔ ابا جی کو معلوم ہوا تو ضبط نہ کر سکے۔ اس خاتون نے صرف اتنا کہا، آپ جائیے چچا جی غم نہ کریں، اتنا سب کچھ ہو جانے پر پاکستان تو بن گیا، مجھے خوشی ہے۔ میں امت کے کسی کام تو آئی۔ نہر عبور کر کے ہم سب شدت تاثر سے کانپ رہے تھے۔ ایک طرف کراہنے کی آواز آئی۔ ایک بزرگ ڈاکٹر آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا کون؟ تو وہ نسوانی آواز تھی۔ وہ فوراً لپکے۔ ایک خاتون خون میں لت پت پڑی تھی۔ پانی پلا کر مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی مگر فائدہ نہ ہوا۔ اس نے مرتے وقت صرف اتنا کہا کہ ہمارے علاقے میں جو لڑائی ہوئی، میرے والد 7 بھائی چچا اور ان کے 4 لڑکے شہید ہو گئے۔ 3 بہنیں لڑتے لڑتے اپنی عزت بچاتے ہوئے نہر میں ڈوب گئیں۔ والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ میں چھپ گئی تو انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ جب قریب آئے تو میں نے چھرے اور ٹوکے سے 2 کو زخمی کر دیا۔ انہوں نے جھلا کر میرا یہ حشر کیا۔ آخری سانس لینے سے پہلے اس مظلوم خاتون نے کہا، پاکستان کو میرا سلام پہنچائیے گا۔ جالندھر کے مسلمانوں نے جس بے جگری دردمندی زبردست قربانی سے تحریک پاکستان کے لیے کام کیا، وہ تاریخ پاکستان کا روشن باب ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے تحریک پاکستان کو تاریخی قربانیوں سے ہمکنار کیا۔
جالندھر کیمپ کے واقعات بڑے دلدوز تھے. مجھے یاد ہے ایک خاتون آخری دموں پر تھی, اسے معلوم ہوا کہ ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں, تو اس نے بابا جی کو بلا کر کہا یہ میرے زیورات ہیں, خاندان کے سارے مرد شہید ہو چکے ہیں, ان زیورات کو قائد اعظم تک پہنچا دیں, شاید کہ پاکستان کے کام آ جائے. ایک مہاجر ٹرین فیروز پور کی طرف سے قصور آ رہی تھی. جب وہ گنڈا سنگھ والا اسٹیشن پر پہنچ کر رکی تو ایک مجید یزدانی صاحب پلیٹ فارم پر اس کا استقبال کر رہے تھے. گاڑی رکی تو انہوں نے دیکھا کہ سب بوگیاں خون سے لت پت ہیں, ڈبوں میں لاشوں کے انبار ہیں. یہ منظر اس زمانے کا معمول تھا. آگے ایک اور قسم کا منظر تھا, سب بوگیوں میں جھانکتے ہوئے جب وہ آخری بوگی کے قریب پہنچے تو وہاں بچوں کے رونے پیٹنے اور کراہنے کی دردناک آوازوں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا. جھانک کر دیکھا تو ایک روح فرسا منظر تھا. اس بوگی میں 1 سال سے 5 سال تک کی عمر کے بے شمار بچوں کی زندہ لاشیں خون میں لت پت تھیں, اور ان بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر زندہ لاشوں کی صورت میں پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. اس طرح کے ایک واقعہ اور لکھا ہے. 11 ستمبر 1947 ایک عجیب واقعہ پیش آیا. دوپہر کے وقت مسلمان پناہ گزینوں سے بھری ہوئی ٹرین روانہ ہوئی. اس ٹرین کے ہمراہ کچھ کارکن بھی تھے جو اس کی حفاظت کے لیے تھے. جب ٹرین ریاست پور کی سرحد کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ اگلا ڈبہ پٹری سے گر گیا ہے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو 2000 کے قریب سکھوں نے ٹرین پر حملہ کیا. حملے آوروں سے بچانے کی بہت کوشش کی. بے شمار مسلمان قتل ہوئے, لاتعداد زخمی ہوئے. حملہ آور 200 کے قریب عورتوں اور لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. اس واقعے کے فوراً بعد جب حفاظت کرنے والوں نے کچھ کوشش کی اور بچے کچھ مسلمانوں کی حفاظت کی, چاروں طرف دیکھا تو زخمیوں کی کراہنے کی آوازیں اور چیخیں تھیں. ہر ایک اپنے عزیز کو تلاش کر رہا تھا. تمام رات سخت بے چینی رہی, خوف ہراس چھایا ہوا تھا. سکھ جا چکے تھے. جب صبح ہوئی تو ایک عورت کی جوتی کچھ فاصلے پر سے ملی. اس سے آگے 1 میل کے فاصلے پر جھاڑیوں میں تقریباً 100 برہنہ عورتیں ملیں. ان میں سے کچھ زندہ تھیں اور اکثر کے سینے کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا. بچے قتل کر دیے گئے تھے اور عورتوں کی برہنہ لاشیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا درندگی کا کھیل کھیلا گیا. میرے بھائیوں, اس ناچ گانے کے ساتھ ہماری نسلوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ملک ہمیں دیا گیا تھا, ہم نے کتنی بے وفائی کی ان مسلمان مردوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, جنہوں نے اتنی قربانیاں اس ملک کے لیے دی. تو میں نے عرض کیا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج یہ یوم آزادی کے دن ہمیں اس نعمت کی قدر ہو, ان قربانیوں کا احساس ہو, اور ہم ان قربانیوں کو بیان کریں, ہم ان قربانیوں کو سوچیں اور پھر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. یہ پہلا تقاضا میں نے عرض کیا. دوسری چیز جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے, وہ نعمت پر شکر ہونا چاہیے. نعمتیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ بندہ نعمت پہ شکر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید نعمتوں سے نوازے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یاد کرو, تم بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں تھے, بڑے کمزور تھے, لوگ تم کو دباتے تھے اور تم کو اٹھنے نہیں دیتے تھے, اور تم بڑی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, ہر وقت کا خوف تھا کبھی کوئی اغوا نہ کر لے, کبھی کوئی مار نہ دے, کبھی کوئی ظلم نہ کر دے. کیا ہوا؟ فأیدکم بنصری, ہم نے تمہاری مدد کی, ہم نے تمہیں ملک دیا, ہم نے تمہیں خطہ دیا. ورزقکم من الطیبات,
عمدہ چیزیں کھانے کے لیے دی. کیوں دی تھی؟ عیاشی کے لیے دی تھی. اس لیے دی تھی ہم نے دی تھی لعلکم تشکرون، تاکہ تم نعمتوں کے شکر گزار بن کے جیو. تو نعمتوں کا تقاضا، نعمتوں پہ شکر. بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے عرض بھی کی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وجدہم یصومون یوما یعنی عاشورہ، عاشورہ کے دن لوگ یہودی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم وہو یوم نجی اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون. یہ بڑا عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن فرعون سے، فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی تھی. لہذا کیا ہوا؟ فصام موسیٰ شکرن لہو، موسیٰ علیہ السلام نے اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ انا اولا بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامہ. حضور نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم مسلمانوں کا زیادہ تعلق ہے، آپ نے روزہ بھی رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. کیا پتہ چلا؟ آگے میں عرض کروں گا کہ پتہ یہ چلا کہ نعمت پر شکر کیا جاتا ہے. اچھا، تیسرا تقاضا یہ ہے کہ شکر اس طریقے سے کریں گے جو طریقہ اللہ کا پسندیدہ ہو. ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں، ہمیں کتاب دی گئی ہے زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں. ہمیں صرف نماز کے طریقے نہیں بتائے کہ جمعہ تم نے ایسے پڑھنا ہے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تم نے آزادی آزادی کا دن تم نے کیسے گزارنا ہے. ہم ہر چیز کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. جیسے ہم مسجد کے اندر وہ کریں گے جو اسلام کہے گا، ہم اپنی خوشی میں بھی وہی کریں گے جو اسلام کہے گا. اگر ہم مسجد کے اندر کا اسلام ہم مانیں، اس پہ عمل کریں، اور ہماری تقریبات، ہماری خوشیاں، ہمارے جلسے، ہمارے میلے سب رسمی ہوں، غیروں کے طور طریقے پہ ہوں. جیسے قوموں کے تہوار ہوتے ہیں، ان کی خوشیاں ہوتی ہیں، وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ہم بھی وہ کریں گے، تو پھر ہمارا اسلام سے کیا تعلق؟ ہم اللہ کی نگاہ کے اندر کیا شمار ہوں گے؟ تو تیسری چیز میں نے یہ عرض کی کہ یوم آزادی کے موقع پر تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم شکر کریں، اور شکر اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. کیا بتایا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا، بخاری شریف کی روایت بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن یوں کہا کہ ہم نے نجات دی تھی، ہم روزہ رکھیں گے یعنی ہم عبادت کریں. ایک اور روایت ملتی ہے بخاری شریف کی کہ جب فتح مکہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا، ظالموں سے نجات مل گئی. اب آپ نے کیا کیا؟ روایت میں آتا ہے، ام ہانی کہتی ہیں کہ ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے اور حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں. قالت فسلمت علیہ. ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے سلام کیا. فقال من هذه. حضور نے پوچھا بھائی کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب. میں ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں. حضور نے کہا مرحبا بام ہانی، مبارک مبارک. پھر کیا فرمایا یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 رکعات. جب حضور فتح مکہ کے دن غسل سے فارغ ہوئے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی. نفل کے روزہ رکھا، نماز پڑھی، عبادات کو بڑھا دیا، اللہ کے آگے سجدہ شکر کیا، درود شریف پڑھا، قرآن پڑھا، ذکر کیا، مسجد میں آ گئے، نمازیں پڑھی. ہم شکر گزار قوم ہیں، ہم ناشکرے نہیں ہیں، ہم خدا کے باغی نہیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ احساس ہونا ضروری ہے یہ نعمت کس نے دی ہے. آج بھی کتنے ملک ہیں ان پہ بمباریاں برس رہی ہیں، کیا خوف ہے، بچوں کی آوازیں ہیں، چیخیں ہیں، چھت میسر نہیں ہے، اور ہم اللہ نے اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے تو ہم ناچیں گائیں نہیں. تو تیسرا میں نے یہ عرض کر دیا،
تیسرا تقاضا آزادی کا میں نے عرض کیا کہ نعمت پر شکر بھی اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے ہو. اچھا، ایک تو میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہمیں قرآن حدیث میں کیا ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، آپ نے روزہ رکھا اور ان کی قوم روزہ رکھتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی. اور ایک اہم بات دیکھیے، علماء نے لکھا ہے شکر کی تعریف کیا ہے؟ صرف العبد جمیع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لاجلہ. جو نعمت جس مقصد کے لیے انسان کو دی گئی ہو، انسان اس نعمت کو اس مقصد میں لگائے، یہ اس نعمت کا شکر ہے. شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان زبان سے تسبیح پڑھ لے، یہ بھی شکر کی ایک ادنا قسم ہے، ایک قسم ہے. بڑا شکر کیا ہے؟ آنکھ کس لیے دی اللہ پاک نے؟ اگر ایک آدمی زبان سے الحمدللہ کہہ دے آنکھ کی نعمت پر، لیکن آنکھ سے حرام دیکھتا رہے تو یوں کہا جائے گا اس نے آنکھ کی نعمت پہ شکر نہیں کیا. مال کی نعمت کا شکر ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ملک دیا، انسان کو ایک اختیار دیا اور انسان بے بس تھا، اپنا نظام نہیں چلا سکتا تھا. اب قرآن سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت کس لیے دی. تو قرآن کی ایک آیت اس کو واضح کرتی ہے، بلکہ بہت ساری آیتیں، اس میں سے سری ایک آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ میرے بندوں کو جب کسی خطے پر اختیار ملتا ہے، آزادی مٹی، نعمت ملتی ہے، تو میرے بندے 4 کام کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بندگی کے اوپر آتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، ان کو نماز کی پابندیاں کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے مال مخلوق پر. اور تیسری چیز وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں، نیکیوں کو فروغ دیتے ہیں. آزادی کی نعمت پر کس لیے دی گئی ہے؟ اس کے بڑے مقاصد 4 بیان کیے گئے. نماز، تمہیں خطہ دیا گیا، تم اس خطوں کو دیکھیں، یہ خطہ کافروں کے پاس ہوتا، کوئی مندر ہوتا، پوجا ہوتی، اللہ کے غیر کے آگے جھکا جاتا. اللہ نے تمہیں یہ زمین دے دی، اب تم اس زمین کو سجدوں سے بھر دو، اب تم اس زمین پہ اللہ کے شکر ادا کرو. وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کی مخلوق جو اس خطے کے اوپر آباد ہو، تم اس مخلوق کے کام آؤ، تم اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے. اور تیسرا اہم مقصد کیا بتایا کہ اس نعمت کا بڑا مقصد ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کو فروغ دو، اپنی ذات میں نیک بنو، اچھے بنو، خدا کے باغی نہ بنو، اور نیکیوں کو فروغ دو. تمہاری وجہ سے تمہارے گھر میں دین آئے، تمہارے بچوں میں دینداری آئے، تمہارے بچوں کا تعلق اللہ سے جڑے، تمہارے بچے اللہ کو پہچانے، اللہ کے حکم کو پہچانے، قرآن پہچانے، دین پہچانے، اللہ کی نعمتوں کو پہچانے، نعمتوں کا شکر کرنے والے بنے، شکر اور نعمتوں کی قدر کرنے والے بنے. یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے. تمہارا پیسہ اسلام پر خرچ ہو، تمہارا پیسہ دین پھیلنے پہ خرچ ہو. تم اس دنیا سے جاؤ، تمہاری وجہ سے لاکھوں کو کلمہ نصیب ہو جائے، لاکھوں بھٹکے ہوئے منزل سے جو بھٹکے ہوئے ہیں. دیکھیے، ہم کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو راستہ بتانا نیکی سمجھتے ہیں. جو جنت کے راستے سے بھٹک گیا، اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، کامیابی کے راستے سے بھٹک گیا، اس کو راستہ بتانا نیکی نہیں ہے. خود سوچے، کیا ہم نے یہ اس آزادی جس مقصد کے لیے حاصل ہوئی تھی، اس مقصد میں ہم کتنا لگے؟ اس مقصد میں ہم کتنا لگے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان کی صلاحیتیں ان کے کاروبار کے فروغ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں؟ کیا میری کچھ صلاحیتیں، میرا کچھ جان، میرا کچھ مال ایسا بھی ہے جس سے اسلام، اللہ کے نبی کی سنتوں کا احیاء ہو رہا ہو اور لوگوں کو اسلام کا پتہ چل رہا ہو؟ اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر میں نے نعمت کو پہچانا ہی نہیں، میں نے نعمت کے مقصد کو، پھر مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہ کہتا پھروں پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں. پریشانیاں تو آئیں گی. تو تیسرا مقصد یہ بتایا نیکیوں کو فروغ دو، اور چوتھا مقصد یہ بتایا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں خطہ دیا گیا ہے
اب اس خطے پہ وہ نہیں ہونا چاہیے جو ان خطوں پہ ہوتا رہا، بے حیائی ہوتی رہی، بدماشیاں ہوتی رہی، ناچ گانے ہوتے رہے، رقص و سرور ہوتے رہے، لوگ اللہ کے نافرمان بنتے رہے۔ تم اس خطے کو پاک رکھنا گناہوں سے، خدا کی بغاوت سے، اللہ کی نافرمانی سے، فسق سے، فجور سے، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، یہ تمہارا کام ہے۔ تم اپنے گھر کو جالوں سے پاک کرتے ہو، میل کچیل سے پاک کرتے ہو، اپنے دیوانوں کو صاف کرتے ہو، اپنی گاڑیوں کو صاف کرتے ہو، تمہارا کام بڑا یہ بھی کرنا ہے۔ نظافت طہارت اسلام ہے، لیکن اس سے بڑا یہ کہ تو دل صاف رہیں، آنکھیں پاک رہیں، کمائیاں پاک رہیں، یہ تمہارا کام تھا۔ یہ ہم نے خطہ دیا ہے، تمہارا یہ کام تھا کہ تم نہو عن المنکر، تم یہاں منکر نہیں ہونے دینا، تم اپنے گھر میں کسی برائی کو پنپنے نہ دینا، تم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، جہاں جہاں تمہاری دسترس ہو وہاں کوئی گندگی نہ ہو، وہاں کوئی خدا کا باغی نہ ہو، وہاں اللہ کا کوئی نافرمان نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کے مقاصد تھے۔ گویا اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ صرف اس امت کے لیے نہیں، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، اے داؤد تم کو زمین دے رہا ہوں، اقتدار دے رہا ہوں، اختیار دے رہا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے دین کو پھیلانا ہے، دین کو فروغ دینا ہے، اسلام اللہ کا نظام عادل اس کو عام کرنا ہے، یہ کام ہے آپ کا۔ تو کیا اس میں کیا باتیں آ گئیں؟ نظام عبادت، ہمیں یہ خطہ ملا ہے، نظام عبادت کی پابندی ہو، اس کا نفاذ ہو، نیکیوں کا فروغ ہو، برائیوں سے منع کرنا ہو۔ ہمارا تو وجود ہی اس لیے تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے تو دنیا میں آئے تھے، آئے، کھایا، کمایا اور مر گئے۔ یہ جانور کی زندگی تو ہو سکتی ہے، ایک اونچے مقصد کے لیے جینے والے کی زندگی یہ نہیں ہو سکتی۔ ہم جانور نہیں، ہم حیوان نہیں ہیں۔ آئے، بچپن کھیل میں گزر گیا، جوانی عیاشیوں میں گزر گئی، بڑھاپا حرص و حوث کے اندر گزر گیا اور قبر کے اندر چلے گئے۔ چند سالوں کے بعد پتہ نہیں کہ یہ کون تھے، کیوں آئے تھے، کہاں چلے گئے۔ تو میں نے عرض کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ میرے بھائیوں، اب میں نے عرض کیا کہ تیسرا تقاضا یہ ہے، جس مقصد کے لیے نعمت ملی ہے اس نعمت کو، اس مقصد کو پہچانیں، اس نعمت کو اس مقصد میں لگائیں، تب ہم شکر گزار بنیں۔ جشن کے 14 اگست کا جشن منایا جا رہا ہے، بےہودگیاں ہو رہی ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو، قرآن حدیث کو پامال کیا جا رہا ہے، رقص و سرور کی محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں۔ پھر اللہ کے عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ بارش ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب بن جاتی ہے، گرمی آتی ہے تو اللہ کا عذاب بن جاتا ہے، سیلاب آتے ہیں اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ ہمیں ہوش نہیں آ رہا، ہمیں ہوش نہیں آ رہا۔ حدیث میں صحیح ہے، صحیح حدیث سنیے، صوتان ملعونان، دو آوازیں اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ صوت مزمار عند نعمت، نعمتوں کے وقت، خوشیوں کے وقت موسیقی آلات، گانے بجانے، ایسی آوازوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان آوازوں کو سننے والوں پہ اللہ کی پھٹکار ہے۔ جس جگہ پہ وہ آوازیں ہوں گی وہاں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں اللہ کے نبی۔ جب ہمارا یہ لفظ آیا کرے نا لعنت، ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اب یہ قوم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، پھر پیسے کا قرب، عہدے کا قرب، اس کی صحت، اس کی طاقت، کوئی چیز، ساری دنیا کی چیزیں وہ جمع کر لے، اس کو کوئی چیز اس کی زندگی بنا نہیں سکتی، کوئی چیز اس کی زندگی بنا نہیں سکتی۔ ایک حدیث میں یہ آیا کہ دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو بڑی ملعون ہیں، اللہ کی لعنت پھٹکار ہوتی ہے ان آواز والوں پر، ان کے سننے والوں پر، جن جگہوں پر یہ ہوتا ہے، ان جگہوں پر جو لوگ یہ ان آوازوں کو بلند کرواتے ہیں، ان لوگوں پر۔ ایک خوشی کے وقت میں موسیقی اور دوسرے غم کے وقت میں نوحہ، ماتم، یہ آوازیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں۔ اور ایک چیز یہ، نعمت کے وقت میں فخر، اترانا، غرور کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور سراپا عجز و انکساری بنے ہوئے ہیں
کتنا عجز و انکساری. الحمدللہ الذی وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور اللہ کے نبی کا سر اتنا جھکا جا رہا ہے کہ سواری سے لگا جا رہا ہے. تو نعمتوں کے وقت عبادات کرنا، نعمتوں کے بعد دین کی محنت کرنا، اور نعمتوں کے وقت آزادی کی نعمت کے وقت موسیقی آلات بے حیائی سے بچنا، یہ میں سارا قرآن حدیث آپ کے سامنے. اور نعمتوں کے وقت اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا. ہم بے بس تھے، کیسا کتنا ظلم تھا، خدا نہ کرے وہی حالات اگر یہاں ہو جائیں تو ہم کیا کر لیں گے. تو نعمتوں کے وقت عجز و انکساری اور اکڑنا نہیں. تو میرے بھائیوں، جو ہو رہا ہے یہ وہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری نئی نسل، یعنی آپ دیکھیں وہ قومیں جن کا تصور حیات ہمارے تصور حیات سے مختلف ہے، ان کی زندگی کے مقاصد الگ ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ حضور کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. تو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کا تصور حیات، ان کے جینے کا انداز، ان کے قانون سب الگ ہیں. وہ عقل پہ چلتے ہیں، ہم وحی پہ چلتے ہیں. ان کے نزدیک آسمانی علم کی کوئی ویلیو قدر نہیں ہے. ہمارے نزدیک سارا علم ہی یہی ہے. ہمارے نزدیک اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کی مرضی سب کچھ ہے. تو اب ہم نے نئی نسل کو ان محفلوں سے کیا ملے گا؟ آئے 14 اگست کے وقت میں نہیں کہہ رہا کہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جتنی اجازت دی ہے اس میں اپنی خوشی کا اظہار آپ کر لیں، لیکن باغی آدمی نہ بنے. ہماری اس نئی نسل کو ہمارے ان کاموں سے کون سی ان کی تربیت ہوگی، یا ان کو کیا چیز پتہ چلے گی؟ نہ تربیت ہوگی، نہ ان کو کوئی پیغام ملے گا. کیا پیغام ملنا چاہیے؟ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیغام ملنا چاہیے کہ جسمانی غلامی ہوتی ہے، ایک ذہنی غلامی بھی ہوتی ہے. ہمیں جیسے کفر کی جسمانی غلامی منظور نہیں ہے، ہم کفر کے ذہنی غلام بھی نہ ہو. ہمارا اپنا نظام ہو، ہمارا اپنا کلچر ہو، ہماری اپنی تہذیب ہو. ہم انشاءاللہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنی کوئی تعلیم نہ ہو. الحمدللہ قرآن حدیث کی شکل میں اللہ رسول نے ہم کو مالا مال کیا ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اپنا لباس ہے، ہماری خوشیوں کی الگ، خوشیوں کے لیے حضور کی سنتیں موجود، غم کے لیے حضور کی سنتیں موجود. ہم ذہنی طور پہ اس غلامی سے نکلیں. ہم تو اللہ معاف فرمائے آج تک ہمارے ملک کی نہ قومی زبان ہے، نہ اسلامی زبان ہے، نہ ہمارا نظام اپنا، نہ ہمارا نصاب اپنا. کیا چیز ہے؟ ہم کیسے سمجھ لیں کہ ہم غلام نہیں ہیں؟ تو ہمیں اپنی نسلوں کو سمجھانا ہے کہ ابھی بھی ہم غلام ہیں، ابھی ہمیں محنت کرنی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس تصور سے، ان زنجیروں سے، ان بیڑیوں سے نکالنا ہے کہ ہم انشاءاللہ غلام نہیں. ہم غلام ہیں تو محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمیں بندگی کی طرف آنا ہے، ساری انسانیت کی بندگی سے نکلنا ہے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی بچوں کو جو ان دنوں کے اندر اگر ہم کوئی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پاکستان کا مطلب سمجھائیں. کیوں بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے کا مرنا کیا ہوتا ہے؟ اور تیسری چیز، اگر ہم واقعی ایک اچھی تعلیم تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ملک سے محبت سکھائیں، ملک سے محبت سکھائیں، وفا سکھائیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ملک سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اپنے شہر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے جب آپ کو نکالا گیا مکہ سے، مَا أَطْيَبَكَ مِن بَلَدٍ وَأُحِبُّكَ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ. ترمذی کی روایت ہے. تو کتنا خوبصورت، کتنا پیارا ہے اے مکہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی یہاں سے نہ جاتا. ہمیں تو ہماری ڈگریاں نکال دیتی ہیں، ہمارا ذہن اچھا ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پیسہ زیادہ ملے گا ہم اپنی صلاحیتیں وہاں لگائیں گے. یہ ملک نہیں ہے اس قابل. کیا چیز؟ جس ملک میں کھا رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، خاندان آباد ہیں، اذانوں کی آوازیں ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ ہے، سب کچھ ہے اس ملک کے اندر. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تھوڑی سی ذہانت ہو گئی، سارے جو نکما ہے وہ یہاں رہے گا، اور جو اس کو تھوڑی سی قابلیت کے 2-4 حرف آ گئے کہتے ہیں اب ہمیں انگلینڈ جانا ہے، اب ہمیں اپنے بچوں کو وہاں لے جانا. ملک سے وفا سکھائیں، ملک کے اوپر لگانا سکھائیں. پوری قوم کا جو برا حال ہے میرے بھائیوں، اداروں میں چلے جائیں، فلاں چلے جائیں. کس نے یہ کس نے ذہن بنایا؟ باپ ہی تو ذہن بنائے گا کہ بیٹا پڑھ، اور پڑھ کے جا باہر کما. اس ملک کو کچھ نہیں دینا. تو ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں اگر اس دن کے اندر کوئی تعلیم تربیت کرنی ہے تو یہ. پھر میں نے عرض کیا کہ دعا
اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی، جب کبھی سفر سے آپ واپس آتے مدینے کی دیواریں نظر آتی، اوزع راحلتہ، آپ کی سواری تیز ہو جاتی، وَإِن كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا، سواری پہ ہوتے تو سواری کو تیز کر دیتے، اب میرا شہر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو پہچانیں، ان نعمتوں کی قدر پہچانیں، یہ نعمتیں کتنی قربانیوں سے ملی ہیں، ان قربانیوں کو جانیں، اور جن لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں ہم ان کی قربانیوں کے ساتھ بے وفائی نہ کریں، ہم اس ملک سے محبت بھی کریں، ہم اس ملک کے لیے دعا بھی کریں، ہم اس کے لیے اپنی صلاحیتیں بھی کھپائیں، اور پھر یہ نعمت جس مقصد کے لیے ملی ہے بندگی عام ہو جائے، اس کے کوئی پوری روئے زمین کے اوپر کوئی خطہ اللہ کی نافرمانی والا نہ ہو، ہماری صلاحیتیں لگ جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے، پھر برکتیں آئیں گی، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، ورنہ ان عذابوں سے، مہنگائی کا عذاب، لوڈ شیڈنگ کا عذاب، فلاں عذاب، ہم ان عذابوں سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے، اور اللہ ہمیں شکر گزار بندوں کے اندر شمار فرما لے۔